بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے سیرت آل محمد۔ پیج نمبر 45 تک ہم پڑھ چکے تھے، اور آئیے اب شروع کرتے ہیں پیج نمبر 46 سے، جہاں پہ ہیڈنگ ہے خارجیوں کی ہٹ دھرمی۔ خارجیوں کی ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد میں انتہائی مضبوط تھے۔ جب عقیدہ اور نظریہ کی بات ہوتی تو یہ لوگ مر مٹتے تھے۔ ان کی دوسری خوبی یہ تھی کہ یہ لوگ عبادت بہت زیادہ کرتے تھے۔ ان کی یہ صفت دوسروں کو ان کے بارے میں اچھا تاثر پیدا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مولا نے فرمایا کسی ایک کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ ان پر شمشیر زنی کرے۔ ان میں تیسری بات یہ تھی کہ یہ لوگ جہالت و نادانی میں بھی بہت آگے تھے، یعنی پرلے درجے کے اجڑ اور ان پڑھ تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جہالت اور نادانی کی وجہ سے اسلام پر کیا کیا گزری۔ نہج البلاغہ بہت عظیم کتاب ہے، ہر لحاظ سے عجیب ہے۔ اس کی توحید عجیب، اس کے وعظ و نصیحت عجیب، اس کی دعا و التجا عجیب، اس کے تجزیے عجیب۔ علی علیہ السلام جب معاویہ اور خارجیوں کے بارے میں تبصرہ فرماتے تھے تو کمال کر دیتے تھے۔ آپ نے خارجیوں سے فرمایا ثم انتم شرار الناس، کہ تم بدترین لوگ ہو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ان شریف نما لوگوں کو برے القابات سے یاد کر رہے ہوں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ان شریف نما لوگوں کو برے القابات کے ساتھ یاد کر رہے ہو؟ اگر ہم اس جگہ پر ہوں تو ہمیں کہیں گے کہ آدمی وہ اچھا ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور نقصان پہنچائے۔ کچھ لوگ ان شریف نما لوگوں کو دیکھ کر ان کو صالح اور پاک باز انسان کا لقب دے رہے ہیں۔ پیج نمبر 47۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مولا علیہ السلام ان کو بدترین اشخاص کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد فرماتے ہیں دراصل تم اور تم جیسے لوگ شیطان کے آلۂ کار ہیں۔ شیطان تمہارے ذریعے سے لوگوں کو فریب دیتا ہے اور تمہیں کمان بنا کر دوسروں پر تیر اندازی کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام واضح اور باشگاف الفاظ میں خارجیوں کی اس لیے مذمت کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ظاہر میں قرآن پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں قرآنی تعلیمات کے خلاف کام کرتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت سے حقیقت کی بو نہیں آتی۔ انہوں نے ظاہری شکل و صورت اور وضاحت سے عام لوگوں کو فریب دے رکھا ہے۔ آپ نے تاریخ کو پڑھا ہوگا کہ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں عمرو عاص اور معاویہ جیسے لوگ بھی موجود تھے جو امام علیہ السلام کی غیر معمولی صلاحیتوں اور معجزاتی حیثیتوں سے واقف تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شجاعت، زہد و تقوی، علم و عمل میں علی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ معاویہ حضرت علی علیہ السلام کی بہت زیادہ تعریفیں کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے امام علیہ السلام سے جنگیں کی اور مختلف مواقع پر سازشوں کے جال بچھاتا رہا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتے مانتے اور دیکھتے ہوئے بھی امام وقت کا مقابلہ کرتا ہے؟ جواب صاف ظاہر ہے کہ اس کی عقل اور اس کے دل پر پردہ پڑ چکا تھا، اور وہ عقل کا اندھا شخص شیطان کا آلۂ کار بن کر وہ کچھ کرتا رہا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام شہید ہوئے تو آپ کی شہادت کے بعد امام علیہ السلام کا جو بھی صحابی معاویہ کے پاس آتا تو وہ سب سے پہلے جو اس سے فرمائش کرتا وہ یہ تھی کہ میرے سامنے علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور ان کی خوبیاں بیان کرو۔ پیج نمبر 48۔ جب اس کے سامنے امام علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا تو اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو چھلک پڑتے۔ اپنا زانو پیتا اور افسوس کرتے ہوئے وہ کہتا، ہائے افسوس، اب علی علیہ السلام جیسا کوئی دنیا میں نہیں آئے گا۔ عمرو عاص اور معاویہ جیسے لوگ حضرت علی علیہ السلام کی عظمت و منزلت اور عظیم الشان حکومت سے بخوبی واقف تھے۔ آپ کے عرفہ و اعلیٰ مقاصد کو بھی اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن دنیا کی زرق برق نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا، اور سیم و زر کی محبت اور طمع و لالچ نے ان کے دلوں پر تالے لگا رکھے تھے۔ دراصل یہ لوگ منافق تھے۔ انہوں نے لوگوں کو فریب دینے کے لیے دینی طرز کی وضاقتہ بنا رکھی تھی۔ ان کا اصل مقصد تو مال و دولت اکٹھا کرنا اور اقتدار و حکومت کو حاصل کرنا تھا۔ علی علیہ السلام کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ آپ کا واسطہ منافقوں سے پڑا تھا۔ علی علیہ السلام کا دشمن اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ تھا، اور عمرو عاص، معاویہ اور ابن ملجم جیسے منافقوں، ظالموں، شیطانی اعلی کاروں کا علی علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ تھا۔ یہ شیطانی چال چلنے والے ابلیس سیاست کے
پرزے علی علیہ السلام جیسے مرد خدا کو طرح طرح جالوں میں الجھاتے رہے۔ علی علیہ السلام پر جھوٹے الزامات عائد کیے جاتے، طرح طرح کی تہمتوں سے آپ کے دامن پاک کو داغدار بنانے کی کوشش کی جاتی، یہاں تک کہ جو چیزیں علی علیہ السلام میں نہ تھیں ان کو توڑ مروڑ کر آپ کی ذات کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا تھا۔ ان بدبختوں نے علی علیہ السلام کو کافر، مشرک تک بھی کہا، نعوذ باللہ۔ پیج نمبر 49۔ کسی نے ابن سینا کی اس ربائی کو سن کر کہا تھا کہ ابن سینا کافر ہے۔ وہ ربائی یہ ہے، میں اردو ترجمہ پڑھ رہی ہوں، یعنی کفر میرے لیے اتنا سستا اور آسان نہیں تھا، وہ میرے ایمان سے زیادہ مضبوط و پائیدار نہ تھا۔ زمانے میں ایک میں ہوں اور وہ بھی کافر، چنانچہ پورے عالم میں کوئی مسلمان ہی نہیں رہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی اسلامی دانشور گزرے ہیں، ان خالی خولی مولویوں اور خوش مقدس صوفیوں نے ان کو کبھی تعریف و توصیفی نگاہ سے نہ دیکھا۔ ان کے بارے میں کبھی یہ کہا گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، کبھی ان کو کھلے لفظوں میں کافر کہہ کر پکارا گیا، کبھی کہا گیا کہ یہ شیعہ تھا، مثال کے طور پر یہ حضرت علی علیہ السلام کا دشمن تھا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے تمام مسلمان بھائیوں کو متنبہ کرنا مقصود ہے۔ آپ سب مسلمانوں کو بیدار ہوشیار رہنا چاہیے، نہروان کے خارجیوں جیسا رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ شیطانی قوتیں آپ کو آلۂ کار بنا کر آپ سے غلط کام نہ لیں۔ ایک روز میرے دوست نے مجھ سے فون پر بات چیت کی جس کو سن کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی، واقعتاً بہت عجیب و غریب بات تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ علامہ اقبال پاکستانی نے اپنی کتاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی توہین کی ہے اور امام کو گالی بھی دی ہے۔ پیج نمبر 50۔ میں نے کہا کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کہنے لگا آپ فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے؟ بولا نہیں، ایک محترم شخص نے مجھ سے کہا تھا اور میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ سن کر میں لرز اٹھا اور کہا کہ ہمارے ایک دوست آقائے سعیدی نے دیوان اقبال کو الف سے یہ تک پڑھا ہے، انہوں نے تو مجھے اس سے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ میں نے فوراً جناب سید غلام رضا سعیدی سے فون پر رابطہ کیا اور ان سے اس مسئلے کے بابت دریافت کیا۔ وہ بھی حیران ہو کر بولے اس نوعیت کا مسئلہ میری نظر سے بھی نہیں گزرا۔ میں نے کہا اتنے بڑے دانشور کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے۔ 1-2 گھنٹے کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کہ جی مجھے یاد آ گیا، دراصل بات یہ ہے کہ ہندوستان میں 2 شخص تھے، ایک کا نام جعفر اور دوسرے کا نام صادق۔ جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا، ان 2 اشخاص نے انگریزوں کے مفادات کی خاطر کام کر کے اسلامی تحریک کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ جناب علامہ اقبال نے اپنی کتاب میں ان دونوں افراد کی مذمت کی ہے۔ میرے خیال میں جب بھی غلط فہمی ہوتی ہے تو اسی طرح کی ہوتی ہے۔ پھر میں نے وہ کتاب منگوائی، اس کا مطالعہ کیا تو حیران رہ گیا کہ اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں اور سمجھنے والوں نے کیا سمجھا۔ واقعتاً جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے بھی لوگ موجود ہیں۔ اقبال نے یوں کہا، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگ دین ننگ جہاں ننگ وطن۔ پیج نمبر 51۔ یعنی جعفر بنگالی اور صادق دکنی ہیں، دین اور وطن کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اسی لیے یہی لوگ ملک و قوم اور دین کے لیے ننگوار ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بنگال یا دکن کے رہنے والے تو نہیں تھے۔ کتنی غلط بات کہی اس شخص نے جس نے علامہ اقبال جیسے دانشور کے بارے میں اس قسم کی تہمت لگائی ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے تاریخی ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جب انگریزوں نے ہندوستان پر چڑھائی کی تو وہاں کے 2 شیعہ مجاہدوں نے ان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا۔ ان میں سے ایک کا نام سراج الدین تھا اور دوسرے کا نام ٹیپو سلطان تھا۔ سراج الدین جنوبی ہندوستان اور ٹیپو سلطان شمالی ہندوستان میں تھے۔ علامہ اقبال نے ان 2 سپوتوں کی بہت زیادہ تعریف کی۔ انگریزوں نے سراج الدین کی حکومتی مشینری میں جعفر نامی شخص کو تیار کیا۔ اس نے سراج الدین کو اندرونی طور پر کمزور کیا اور ٹیپو سلطان کی حکومت میں صادق نامی شخص کو آلۂ کار کے طور پر استعمال کیا۔ ان کی حکومت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا، جس کے نتیجے میں انگریز 100 سال تک ہندوستان پر مسلط رہا۔ شیعہ حضرات سراج الدین اور ٹیپو سلطان کا اس لیے احترام کرتے ہیں
یہ دونوں بہادر شیعہ تھے۔ سنی حضرات اس لیے احترام کرتے ہیں کہ یہ دونوں مسلم قوم کے ہیرو تھے۔ ہندو ان کا اس لیے احترام کرتے ہیں کہ مجاہد قومی ہیرو تھے۔ لیکن جعفر و صادق نامی اشخاص سے ہندوستان اور پاکستان کا ہر فرد اس لیے نفرت کرتا ہے کہ ان دونوں غداروں نے ملک و قوم کے ساتھ غداری کی تھی۔ ایک روز میں نے سوچا کہ آپ لوگ علامہ اقبال کے اشعار اکثر اوقات بلکہ زیادہ اپنی محافل و مجالس میں پڑھتے ہیں۔ اس عظیم شاعر نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں کتنے اچھے اور عمدہ شعر کہے ہیں۔ پیج نمبر 52۔ آپ کے مذہبی حلقوں میں کچھ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اقبال نے تو جعفر بنگالی اور صادق دکنی کے منافقانہ رویے کی وجہ سے ان کی مذمت کی ہے۔ میں حقیقت حال کو دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھی کتنے سادہ مزاج ہیں کہ اتنی بڑی بات اتنے آسان لفظوں میں کہہ دی۔ علامہ اقبال ملت اسلامیہ کے جلیل القدر شاعر ہیں۔ ہم سب کو ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ان کی طویل اسلامی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ آئندہ کوئی شخص بھی ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کرے تو اس پر ہرگز اعتماد نہ کریں۔ امیر معاویہ نے ایک مرتبہ شام میں بدھ کے روز نماز جمعہ کا اعلان کر دیا، چنانچہ بدھ کے دن نماز جمعہ ادا کی گئی۔ اس پر کسی ایک شخص نے اعتراض نہ کیا۔ معاویہ نے اپنے ایک جاسوس سے کہا کہ علی علیہ السلام کے پاس جا کر کہو کہ میں 1000 آدمی مسلح لے کر آپ کے پاس آ رہا ہوں، کیا آپ نے بدھ اور جمعہ کا فرق کیوں نہ بتایا؟ اب میں آپ کو ختم کر دوں گا۔ اب حسینیہ ارشاد بھی گناہ گار ہو گیا ہے کہ ایک روز اس میں فلسطینیوں کے حقوق اور کمک کے لیے اس میں گفتگو ہوئی ہے۔ آپ تو بخوبی جانتے ہیں۔ میں اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں زیادہ واضح کر کے۔ اب میں آپ کو ختم کر دوں گا۔ اب حسینیہ ارشاد بھی گناہ گار ہو گیا ہے کہ ایک روز اس میں فلسطینیوں کے حقوق اور کمک کے لیے اس میں گفتگو ہوئی ہے۔ آپ تو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز ایران میں یہودیوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ یہ لوگ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں اور انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض مسلمان ان یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں کہ حسینیہ ارشاد، یہاں بریکٹ میں امام بارگاہ کی وضاحت لکھی ہے کہ امام بارگاہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ بات، حسینیہ ارشاد کے خلاف اخبارات میں کوئی بیان نہ چھپا ہو۔ پیج نمبر 53۔ میں یہاں پر صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وہ اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں، ہر کام سوچ سمجھ کر کریں۔ اس ملک اور دوسرے اسلامی ممالک میں یہودی اور ان کے ایجنٹ سرگرم عمل ہیں۔ ان کے پاس وسائل کی فراوانی ہے، اس لیے یہ بدبخت کسی نہ کسی حوالے سے مسلمانوں کے خلاف مصروف کار رہتے ہیں۔ نہروان کے خوارج کی تاریخ دوبارہ نہ دہرانی پڑے۔ آخر کب تک ہم اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کے سر قلم کرتے رہیں گے؟ ہمیں ان محافل و مجالس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ہر سال ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر علی علیہ السلام کے نام پر جلسے منعقد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ علی علیہ السلام کی پاک و پاکیزہ زندگی اور آپ کی سیرت طیبہ اپنے سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ ہمیں سیرت علی علیہ السلام کو نمونہ بنانا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حضرت علی علیہ السلام نے کس طرح خوارج سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے خشک مقدس مولاؤں کے خلاف کس انداز میں نبرد آزمائی کی۔ انہوں نے منافقوں کو کس طرح پامال کیا اور جہالت کے خلاف کس طرح جنگ لڑی۔ علی علیہ السلام کو جاہل شیعہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علی علیہ السلام کو ایسے شیعہ نہیں چاہیے کہ جو یہودیوں کے ایجنٹوں کے پروپیگنڈے پر عمل کرتے ہوئے کہیں کہ اقبال پاکستانی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو گالی دی ہے، اور یہ بات پورے ملک میں بڑی تیزی سے پھیل گئی۔ اقبال کو ناصبی تک کہا گیا، حالانکہ وہ عظیم شخص اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مخلص ترین عقیدت مندوں میں سے تھا۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں کہ سنی سنائی بات کو اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ حقیقت کا گمان ہونے لگتا ہے۔ پیج نمبر 54۔ کسی شخص کو اتنی توفیق نصیب نہ ہوئی کہ پاکستانی سفارت خانے یا کسی اور جگہ سے کتاب منگوا کر اس کا مطالعہ کرے۔ علی علیہ السلام کو اس طرح کے شیعہ کی ضرورت نہیں۔ علی علیہ السلام اس سے ظاہر نفرت کرتا ہے۔ اپنی آنکھوں اور کانوں کو کھول کر رکھیں، جب بھی کوئی بات سنیں اس پر فوراً یقین نہ کریں۔
جن باتوں اور خبروں سے بدگمانیاں جنم لیتی ہوں وہ معاشرے کے لیے بے حد خطرناک ہوتی ہیں۔ آپ جب کبھی کسی بات کی تحقیق کر چکیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر جو چاہیں بات کریں، لیکن تحقیق اور ثبوت کے بغیر کوئی بات نہ کریں۔ عبد الرحمن ابن ملجم آتا ہے، علی علیہ السلام کو قتل کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت کس قدر افسوس کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے۔ ایک خارجی کی ایک ربائی ہے جس کے پہلے 2 شعر پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، اب یہاں پر ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، یعنی اس پرہیزگار شخص ابن ملجم نعوذ باللہ کی ضربت کا کیا کہنا کہ اس کا مطمع نظر رضائے خدا کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ پھر کہتا ہے کہ اگر تمام لوگوں کے اعمال ایک ترازو میں رکھے جائیں اور ابن ملجم کی ایک ضربت ایک ترازو میں رکھی جائے تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ پوری انسانیت میں ابن ملجم سے اچھا کام کسی نے نہیں کیا ہوگا، نعوذ باللہ۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جہالت اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتی ہے کہ ایک شخص نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، وہ حضرت علی علیہ السلام جیسے عظیم و مہربان کے قاتل کو کس قدر عمدہ القابات سے یاد کرتا ہے۔ پیج نمبر 55، یہاں پر ہیڈنگ ہے شہادت علی علیہ السلام۔ ابن ملجم نو آدمیوں ابن ملجم ان 9 یعنی 9 آدمیوں میں سے ایک ہے جو کہ خشک مقدس ہیں۔ یہ لوگ مکہ آتے ہیں اور آپس میں عہد و پیمان کرتے ہیں کہ دنیا اسلام میں 3 آدمی علی علیہ السلام، معاویہ، امرواز خطرہ بنے ہوئے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ ابن ملجم حضرت علی علیہ السلام کے قتل کے لیے نامزد کیا چاہتا ہے۔ حملے کا وقت 19 ماہ رمضان کی رات طے پایا۔ آخر اس رات کو طے کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ابن ابوالحدید کہتے ہیں کہ نادانی کی انتہا دیکھیے، یہ رات انہوں نے اس لیے مقرر کی چونکہ یہ عمل بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے اس رات کو انجام دیا جائے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ ابن ملجم کوفہ آتا ہے اور کافی دنوں تک اسی رات کا انتظار کرتا رہا۔ اس عرصے میں وہ قطام نامی خارجی عورت سے اس کی آشنائی ہو جاتی ہے، اس سے شادی کی پیشکش کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں شادی کے لیے حاضر ہوں لیکن اس کا حق مہر بہت مشکل ہے۔ اس نے کہا میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ عورت بولی 3000 درہم۔ وہ بولا کوئی حرج نہیں، ایک غلام وہ بھی ملے گا، ایک کنیز وہ بھی ملے گی، میری چوتھی شرط یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب کو قتل کیا جائے۔ پہلے تو وہ کانپ اٹھا، پھر بولی خوشحال زندگی گزارنے کے لیے آپ کو یہ کام تو کرنا پڑے گا، اگر تو زندہ بچ گیا تو بہتر ہے، نہ بچا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ایک عرصے تک اس شش و پنج میں مبتلا رہا اور اس نے 2 شعر کہے۔ پیج نمبر 56، ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے یہ چند چیزیں مجھ سے حق مہر میں طلب کی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جتنا بھی حق مہر زیادہ ہو وہ علی علیہ السلام سے بہتر ہے، میری بیوی کا حق مہر علی علیہ السلام کا خون ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں تا قیامت ایسا قتل نہیں ہے جو ابن ملجم کے ہاتھ سے علی علیہ السلام کا قتل ہوا ہے۔ برا ہو واقعاً اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب علی علیہ السلام موت کے بستر پر وصیت کرتے ہیں۔ اس وقت ماحول میں عجیب و غریب کشیدگی پائی جاتی تھی، لوگوں کے جذبات میں شعلے لپک رہے تھے۔ ایک طرف معاویہ اور اس کے کارندے موجود تھے، دوسری طرف خشک مقدس ملاؤں کا گروہ موجود تھا۔ ان دونوں گروپوں میں تضاد پایا جاتا تھا۔ آپ نے اپنے اصحاب اور جانثاروں سے فرمایا لا تقتلوا الخوارج بعدی، کہ میرے بعد ان کو قتل نہ کرنا، انہوں نے مجھے تو مار ڈالا ہے، تم ان کو نہ مارنا۔ اگر آپ لوگوں نے خارجیوں کا قتل عام کیا تو یہ بات معاویہ کے فائدے میں جائے گی، اس سے کسی لحاظ سے بھی حق کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آپ نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، پیج نمبر 57، یعنی میرے بعد خوارج کو قتل نہ کرنا، اس لیے کہ جو حق کا طالب ہو اور اسے نہ پا سکے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو باطل ہی کی طلب میں ہو اور پھر اسے بھی پالے۔ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم رقم دراز ہیں کہ قتل خوارج سے روکنے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ آپ کے بعد تسلط و اقتدار ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا جو جہاد کے موقع و محل سے بے خبر ہوں گے۔
اور صرف اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے تلواریں چلائیں گے۔ اور یہ وہی لوگ تھے کہ جو امیر المومنین کو برا سمجھنے اور برا کہنے میں خوارج سے بھی بڑھے چڑھے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو خود گم کردہ راہ ہوں، انہیں دوسرے گمراہوں سے جنگ و جدال کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اور نہ جان بوجھ کر گمراہیوں میں پڑے رہنے والے اس کے مجاز ہو سکتے ہیں کہ بھولے سے بے راہ ہو جانے والوں کے خلاف صف آرائی کریں۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ارشاد واضح طور سے اس حقیقت کو واشگاف کرتا ہے کہ خوارج کی گمراہی جان بوجھ کر نہ تھی، بلکہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر باطل کو حق سمجھنے لگے اور اس پر اڑ گئے، اور معاویہ اور اس کی جماعت کی گمراہی کی یہ صورت تھی کہ انہوں نے حق کو حق سمجھ کر ٹھکرایا اور باطل کو باطل سمجھ کر اپنا شعار بنائے رکھا، اور دین کے معاملے میں ان کی بے باکیاں اس حد تک بڑھ گئی تھیں کہ نہ انہیں غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ان پر خطائے اجتہادی کا پردہ ڈالا جا سکتا ہے، بلکہ وہ اعلانیہ دین کی حدود توڑ رہے تھے اور اپنی رائے کے سامنے پیغمبر کے ارشاد کو اہمیت نہ دیتے تھے۔ چنانچہ ابن الحدید نے لکھا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ چاندی اور سونے کے برتنوں میں پینے والے پیٹ میں دوزخ کی آگ کے لپکے اٹھیں گے۔ پیج نمبر 58۔ تو معاویہ نے کہا کہ میری رائے میں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور کس طرح زیاد ابن ابیہ کو اپنے سے ملا لینے کے لیے قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا کر اپنے اجتہاد کو کار فرما کرنا، منبر رسول پر اہل بیت رسول کو برا کہنا، حدود شرعیہ کو پامال کرنا، بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگنا اور ایک فاسق کو مسلمان کی گردنوں پر مسلط کر کے زندقہ والحاد کی راہیں کھول دینا ایسے واقعات ہیں کہ انہیں کسی غلط فہمی پر محمول کرنا حقائق سے عمدن چشم پوشی کرنا ہے۔ علی علیہ السلام کو کسی سے کینہ نہ تھا، وہ ہمیشہ حق کی بات کہتے اور عدل اور انصاف کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ جب ابن ملجم کو قید کر کے مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا، وہ شرم کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، ابن ملجم، بتا یہ کام تو نے کیوں کیا؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ علی علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ عرق ندامت اس کی پیشانی اور چہرے پر بہہ پڑا۔ اس نے عرض کی، مولا علی علیہ السلام، میں بدبخت تھا اور یہ بہت بڑا گناہ کر بیٹھا۔ لیکن ایک بار اس نے کرخت لہجے کے ساتھ گفتگو کی اور کہا کہ یا علی، یہ تلوار خریدتے وقت اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ میں اس تلوار سے بدترین انسان کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ، اور میں ہمیشہ اپنے خدا سے دعا کرتا رہا کہ اس تلوار سے اس انسان کا خاتمہ کر۔ آپ نے فرمایا، ابن ملجم، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے، تو اپنی اسی تلوار سے قتل ہوگا۔ علی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ آپ کا جنازہ کوفے جیسے بڑے شہر میں موجود ہے۔ خارجیوں کے علاوہ شہر کے جتنے بھی لوگ تھے، سب کی خواہش تھی کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے جنازے میں شرکت کریں، اور وہ علی علیہ السلام کے غم میں گریہ زاری کر رہے تھے۔ پیج نمبر 59۔ 21ویں رمضان کی رات ہے۔ امام حسن اور امام حسین، محمد بن حنفیہ، جناب ابو الفضل العباس اور چند مومنین، شاید 6-7 آدمی تھے۔ انہوں نے تاریکی شب میں مولا کو غسل و کفن دیا۔ امام علی علیہ السلام کی معین کردہ جگہ میں رات کی تاریکی و تنہائی اور خاموشی میں آپ کو آہوں اور سسکیوں اور آنسوؤں کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اس جگہ پر کچھ انبیاء کرام بھی مدفون تھے۔ جب دوسری صبح ہوئی تب لوگوں کو علم ہوا کہ جناب ابو تراب علیہ السلام دفنائے جا چکے ہیں، لیکن آپ کی قبر اطہر کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا۔ یہاں تک بعض روایات میں ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام نے جنازہ تشکیل دے کر مدینہ روانہ کر دیا تاکہ خوارج اور دشمنان علی علیہ السلام یہ سمجھیں کہ امام کو مدینہ میں دفن کر دیا ہے اور وہ قبر علی علیہ السلام کی توہین نہ کریں۔ اس زمانے میں خوارج کا قبضہ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے فرزندان اور چند خواص کے علاوہ کسی کو خبر نہ تھی کہ مولا مشکل کشا علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ یہ راز 100 سال تک مخفی رہا۔ بنو امیہ چلے گئے اور بنو عباس آ گئے۔ اب یہ خطرہ ٹل گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سب سے پہلے امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک کی نشاندہی کی اور اعلانیہ طور پر لوگوں کو بتایا کہ ہمارے جد امجد
امیر المومنین علیہ السلام یہیں پر دفن ہیں۔ زیارت عاشورہ کا راوی صفوان کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں کوفہ میں تھا۔ آپ ہمیں قبر علی علیہ السلام کے سرہانے لے آئے اور اشارہ کر کے فرمایا، یہ دادا علی کی قبر ہے۔ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم امام علی علیہ السلام کی قبر پر سایہ کا اہتمام کریں۔ بس اسی روز سے والی نجف کی آخری آرامگاہ مشہور ہوئی۔ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ علی علیہ السلام کے دشمن اس قدر کینہ پرور اور کمینہ صفت لوگ تھے کہ ایک صدی تک آپ کی قبر غیر محفوظ تھی۔ پیج نمبر 60۔ ہمارا سلام ہو آپ پر اے ابو الحسن، السلام علیکہ یا ابا الحسن، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ ہمارا سلام ہو آپ پر اے ابو الحسن، اے مومنوں کے سردار مولا۔ آپ نے مظلومانہ جام شہادت نوش فرمایا اور جب تک زندہ رہے تو بھی دنیا کے سب سے بڑے مظلوم کے طور پر زندہ رہے۔ پھر آپ کی قبر اطہر پر کئی سالوں تک اداسی اور مظلومیت چھائی رہی۔ آقا، میں نہیں جانتا کہ آپ زیادہ مظلوم ہیں یا آپ کے بیٹے امام حسین علیہ السلام زیادہ مظلوم ہیں۔ جس طرح حضرت علی علیہ السلام کی لاش مبارک دشمنوں کے شر سے محفوظ نہ تھی، اسی طرح آپ کے عزیز بیٹے امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک بھی غیر محفوظ تھی۔ شاید اسی وجہ سے تو فرمایا، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، کہ کوئی دن میرے فرزند حسین علیہ السلام کی مظلومیت والے دن سے بڑا نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے علی علیہ السلام کی لاش کو پوشیدہ کیوں رکھا؟ اس لیے کوئی ظالم آپ کے جسم مبارک کی توہین نہ کرے، لیکن کربلا میں ایسا نہ تھا۔ سب تو مارے گئے، صرف ایک ہی بیمار بچا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اتنے بیمار، اتنے بےکس، اتنے مجبور اور اتنے غریب تھے کہ شہادت کے بعد اپنے مظلوم بابا کی میت کو نہ دفنا سکے۔ بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ آپ کے جسم اطہر سے بوسیدہ لباس بھی اتار لیا گیا۔ ایک شخص کہتا ہے، لباس کہنا چہ حاجت کے زیر سم سطور، تھنی نمانند کے پوشند جامہ بر بدنج۔ پیج نمبر 61۔ صلح امام حسن علیہ السلام۔ نمبر 1، امام حسن علیہ السلام کا امیر شام کے ساتھ صلح کرنا ایک ایسا مسئلہ ہے جو اس وقت سے لے کر اب تک زیر بحث چلا آ رہا ہے۔ امام علیہ السلام کے دور امامت میں بعض اشخاص نے صلح امام حسن پر اعتراض کیا۔ دیگر ائمہ معصومین کے ادوار میں بھی کچھ لوگ اسی طرح اعتراضات کرتے رہے اور یہ مسئلہ آج تک زیر بحث چلا آ رہا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح کیوں کی۔ اس قسم کے افراد سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے حاکم وقت کے ساتھ مصالحت کر لی اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت قبول نہ کی، اور ابن زیاد کو صاف جواب دے دیا کہ مجھ جیسا معصوم یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام چونکہ امام وقت تھے اور ان سے بہتر، اور ان کے زمانہ امامت میں ان سے بہتر شخص اور کوئی نہیں تھا۔ یزید وہ دنیا کے کسی بڑے شخص کی بھی بیعت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ امام وقت تھے۔ اعتراض کرنے والے حضرات اگر حقیقت حال کا مطالعہ کر لیتے تو صلح امام حسن پر کبھی بھی اعتراض نہ کرتے، کیونکہ امام حسن کی صلح اور امام حسین کے قیام میں بہت بڑا فرق ہے۔ پیج نمبر 62۔ حالات اور ماحول کا بہت فرق تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام چونکہ ایک صلح پسند تھے اور امام حسین علیہ السلام جنگجو تھے، اس لیے ایک جگہ پر صلح ہوئی اور دوسری جگہ پر جنگ و قتل و کشتار جیسی صورتحال پیدا ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ان تمام اعتراضات کا ہم ایک ایک کر کے جواب دیں گے اور اس کے ثبوت کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ یہ دونوں شہزادے حق پر تھے، انہوں نے جو بھی اقدام کیا وہ بھی حق پر تھا۔ اگر امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی جگہ پر ہوتے یا امام حسین امام حسن کی جگہ پر ہوتے تو ایک جیسی صورتحال پیدا ہوتی۔ صلح حسن کے وقت حالات اور طرح کے تھے اور کربلا میں زمانہ اور حالات کا رخ کچھ اور تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے دور امامت میں اسلام کی بقا اس خاموشی میں مضمر تھی اور کربلا میں اسلام جہاد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ بقول مولانا
ظفر علی خان، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کے ارد گرد بحث کروں۔ عام طور پر جو لوگ صلح حسنی اور قیام حسین کے بارے میں بحث و تمہیز کرتے ہیں، ان کی گفتگو کا محور بھی یہی ہوتا ہے، لیکن کچھ تجزیہ نگار اپنی پٹی سے اتر جاتے ہیں۔ وہ کہنا کچھ چاہتے، کہہ کچھ اور دیتے ہیں۔ دراصل اسلام میں جہاد کا مسئلہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ان دونوں مسئلوں کو دیکھا جائے تو ان دونوں ہی میں فلسفہ جہاد عملی طور پر نمایاں نظر آئے گا۔ اسی جہاد کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسن نے خاموشی اختیار کی تھی، اور اسی جہاد کی خاطر امام حسین نے میدان جنگ میں آ کر صرف اپنا نہیں بلکہ اسلام و قرآن کا دفاع کیا۔ پیج نمبر 63۔ ہماری بحث کا محور بھی یہی بات رہے گی کہ امام حسن علیہ السلام نے حاکم وقت کے ساتھ صلح کی تو کیوں کی، اور امام حسین میدان جہاد میں یزیدی فوج سے نبر آزما ہوئے تو کیوں ہوئے۔ یہاں پر پیج نمبر 63 ختم ہو جاتا ہے اور ایک اور بحث شروع ہوتی ہے پیج نمبر 64 پہ، پیغمبر اکرم اور صلح۔ جب ہم غور و خوض کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ صلح صرف امام حسن کے ساتھ خاص طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ اور جناب رسالت پیغمبر اکرم اسلام کے دور رسالت میں بھی مطابقت رکھتا ہے۔ جناب رسالت مآب بعثت کے ابتدائی سالوں سے لے کر آخر مدت تک مکہ میں رہے، لیکن جب آپ دوسرے سال میں مدینہ تشریف لائے تو آپ کا رویہ مشرکین کے ساتھ انتہائی نرم اور ملائم تھا۔ حالانکہ مشرکین نے حضور پاک کو اور دیگر مسلمانوں کو بہت زیادہ اذیتیں دی تھیں اور ان کا جینا حرام کر دیا تھا، آخر مسلمانوں نے تنگ آ کر حضور سے جنگ کی اجازت چاہی اور عرض کی سرکار آپ ہمیں صرف ایک مرتبہ جنگ کی اجازت مرحمت فرما دیں تو ہم ان کافروں مشرکوں کو ایسا یادگار سبق سکھائیں کہ یہ آئندہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ آپ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہ دی اور ان کو امن و آتشی اور صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ آپ نے فرمایا لڑنے جھگڑنے سے صورتحال مزید خراب ہوگی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ خاموش رہا جائے۔ اگر کسی نے اس حالت میں نہیں رہنا تو وہ سرزمین حجاز سے حبشہ کی طرف ہجرت کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر اکرم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ پیج نمبر 65 میں ترجمہ پڑھوں گی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے، یعنی جن مسلمانوں سے کفار لڑا کرتے تھے، چونکہ وہ بہت ستائے گئے اس وجہ سے انہیں بھی جہاد کی اجازت دے دی گئی، اور خدا تو ان لوگوں کی مدد پر یقیناً قادر و توانا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اسلام کا جنگ کا دین ہے یا صلح کا؟ اگر صلح کا دین ہے تو ہمیشہ اسی پالیسی پر عمل کرنا چاہیے۔ دین کا کام تو لوگوں کو نیک کام کی دعوت دینا ہے، گویا دین ایک پیغام ہے، پہنچ گیا تو ٹھیک، نہ پہنچا تو کوئی بات نہیں۔ اگر اسلام جنگ کا دین ہوتا تو پھر رسول خدا نے مکہ میں 13 سال تک جنگ کی اجازت کیوں نہیں دی، یہاں تک کہ دفاع کی اجازت بھی نہ دی؟ دراصل بات یہ ہے کہ اسلام وقت اور حالات کو دیکھتا ہے۔ اگر صلح کا مقام ہوتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ جنگ نہ کرو، اور اگر جنگ اور دفاع کی نوبت آ جائے تو پھر سکوت کو جائز قرار نہیں دیتا۔ ہم رسول خدا کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم مکہ میں کچھ مقامات پر کفار و مشرکین کے ساتھ جنگیں کر رہے ہیں، اور بعض مقامات پر صلح کی قراردادوں پر دستخط کر رہے ہیں، جیسا کہ حدیبیہ کے مقام پر آپ مشرکین مکہ سے صلح کر رہے ہیں، حالانکہ یہ مشرک آپ کے سخت ترین دشمن تھے۔ یہاں پر صحابہ اکرام نے بھی صلح پر دستخط کیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ یہ عہد و پیمان کر رہے ہیں کہ ان کے ذاتی امور میں ان کو آزاد چھوڑا جائے گا۔ یہ فرمائیے اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ پیج نمبر 66 یہاں پر ہیڈنگ ہے حضرت علی اور صلح۔ آج کی حد تک، اس پارٹ کی حد تک ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اب جب دوسرا حصہ ہم اب مطالعہ کریں گے اور پھر ریڈنگ جب شروع کریں گے تو ہم حضرت علی اور صلح کی ہیڈنگ سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ والا پارٹ یعنی پارٹ نمبر 3 ہمارا یہیں پر ختم کرتے ہیں ہم، ہماری ریڈنگ کا پارٹ نمبر 3 ہے یہ۔ تو انشاءاللہ پھر پارٹ نمبر 4 اپنی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 4 میں ملتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔